نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج الحمدللہ 30ویں رمضان المبارک ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کا آج آخری روزہ ہے، اور اسی اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دعا ہے کہ آئندہ بھی ہماری ملاقات ماہ رمضان سے جاری و ساری رہے۔ 30ویں پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ اس سورہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آگے، اور انہوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہیے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ عبس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب سورہ تکویر ہے، جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب سورہ مطففین ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں اور لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر
کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، اس میں ذکر ہے کہ نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذونواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھنکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ پھر سورہ طارق ہے، اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ اب سورہ الاعلیٰ ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں، تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اب سورہ غاشیہ ہے، غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں، اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورج، چاند، دن رات، آسمان زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام۔ جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے،
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ اس کے بعد سورہ دوحہ ہے۔ اللہ نے حبیب سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اس کے بعد سورہ نشرہ ہے۔ آپ کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، جس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرأت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت، غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالح والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابتدائی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرا بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے۔ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے۔ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ جس سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شعائر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں،
عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے۔ اس سورہ میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ اس میں توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے اور اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد سورہ الناس ہے۔ لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔